گوشے مرحبا یا مالک گوشے سرکار المدد۔ تمام مومن بھائی جہاں دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں اور نئے آنے والے دوست سب کو سلام۔ سرکار سیدنا گورشہ امام مہدی علیہ السلام کی کتاب مقدس دین الہی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نور بنانے کا طریقہ، سبحان اللہ، ایسی تعلیم کبھی آئی ہے؟ پرانے زمانے میں پتھروں کی رگڑ سے آگ حاصل کی جاتی تھی، جبکہ لوہے کی رگڑ سے بھی چنگاری اٹھتی ہے۔ پانی سے ٹکرایا تو بجلی بن گئی، سبحان اللہ۔ اسی طرح انسان کے اندر خون کے ٹکراؤ یعنی دل کی ٹک ٹک سے بھی بجلی بنتی ہے۔ ہر انسان کے جسم میں تقریباً 1.5 وولٹ کی بجلی موجود ہے، جس کے ذریعے اس میں پھرتی ہوتی ہے۔ بڑھاپے میں ٹک ٹک کی رفتار سست ہونے کی وجہ سے بجلی میں بھی اور چستی میں بھی کمی آ جاتی ہے۔ سب سے پہلے دل کی دھڑکنوں کو نمایاں کرنا پڑتا ہے۔ کوئی ڈانس کے ذریعے، کوئی کبڈی یا ورزش کے ذریعے اور کوئی اللہ کی ضربوں کے ذریعے یہ عمل کرتے ہیں۔ جب دل کی دھڑکنوں میں تیزی آ جاتی ہے، پھر دھڑکنوں کے ساتھ ساتھ اللہ یا ایک کے ساتھ اللہ اور دوسری کے ساتھ ملائیں۔ کبھی کبھی دل پر ہاتھ رکھیں، دھڑکنیں محسوس ہوں تو اللہ ملائیں، سبحان اللہ۔ کبھی کبھی نفس کی رفتار کے ساتھ ساتھ اللہ ملائیں۔ تصور کریں کہ اللہ دل میں جا رہا ہے۔ اللہ کا ذکر بہتر اور زوردار اثر ہے۔ اگر کسی کو پر اعتراض یا خوف ہو تو وہ بجائے محرومی کی دھڑکنوں کے ساتھ اللہ ہی ملاتے رہیں۔ ورد لطائف اور ڈیکوریت والے لوگ جتنا بھی پاک صاف رہیں ان کے لیے بہتر ہے۔ بے ادب بے مراد، با ادب با مراد، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سرکار سیدنا گورشہ امام مہدی علیہ السلام کی تعلیم مبارک سے جائیں۔ ابھی آپ یہ بتائیں کہ یہ ایسی تعلیم کبھی ہم نے پہلی سنی تھی؟ یہ کوئی اپنے پاس سے کوئی ایسی تعلیم لکھ سکتا ہے؟ سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتا کہ اپنے پاس سے کوئی ایسی چیز بنا سکے۔ تو جو لوگ سرکار سیدنا گورشہ امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں اس ہستی پہ گستاخیاں کرتے ہیں اور اپنے اوپر وہ اپنا جو ہے نا دکھاتے ہیں کہ ہمارے اندر یہ ہے، ہمارے اندر شیطان عروج پہ ہے، تو ان لوگوں کی پیروی کر کے آپ لوگوں کو کچھ نہیں ملنا، بلکہ ان لوگوں سے ان کی پیروی کر کے ان کی باتیں سن کے تم لوگوں نے اپنا ایمان ضائع کرنا ہے۔ تو سرکار سیدنا گورشہ امام مہدی علیہ السلام وہ ہستی آئی ہے اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اور اللہ کی نشانیوں کے ساتھ، کہ اس سے پہلے کوئی ہستی ایسی نہیں آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ نے فرمایا کہ میرا بھائی مہندی آئے گا، لوگ اس میں میری امت کے لوگ ہوں گے جو ان کے دشمن ہوں گے۔ تو جو لوگ سرکار پاک پہ بکواس کرتے ہیں یا غلط باتیں کرتے ہیں، ان باتوں کا ہمیں کچھ اثر نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا کامل ایمان سرکار سیدنا گورشہ امام مہدی علیہ السلام کی ذات پاک پہ ہونا چاہیے۔ کیوں کہ سرکار ہی وہ ہستی ہیں، سرکار ہی وہ ہمارے رہبر ہیں سچے، جنہوں نے ہمیں اللہ تک پہنچانا ہے، اللہ تک پہنچایا، لوگ پہنچ بھی چکے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو اس وجہ سے جو لگے ہوئے لوگ تو چلو ان کی تو نصیب بچے، جو نئے آنے والے دوستو ہمارا مقصد ہی صرف یہ ہے کہ جیسے ہمارے جیسے گندے مندے لوگوں کا ذکر چل گیا، سرکار پاک نے کرم نوازی فرمائی، آپ لوگوں کے اوپر ویسا کرم ہو جائے۔ تو رہی بات سرکار سیدی یونس الغور جیسی پاک اور عظیم ہستی، سیدی یونس الغور جیسی ہستی پہ جو لوگ بدتمیزی کرتے ہیں، جو غلط یہ چیزیں کرتے ہیں، وہ سرکار سیدی یونس الغور صاحب کی شان میں کچھ بھی فرق نہیں پڑے گا انشاءاللہ، اللہ کے حکم سے۔
کیونکہ سرکار سیدی یونس الگور جو وہ ہستی ہیں جس مقام میں وہ پہنچ گئے تھے، یہ مولوی تو ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے، جتنا مرضی مناظرے کریں، جتنا مرضی ٹی وی پہ بیٹھ کے گلا پھاڑ پھاڑ کے ان کے خلاف باتیں کریں، کچھ بھی نہیں ہے، ان کے پاؤں کی خاک بھی نہیں ہے۔ سرکار سیدی یونس الگور صاحب جیسی وہ ہستی، وہ عظیم ہستی جنہوں نے پوری زندگی اپنی مشن کو دے دی۔ اللہ ان کی بات نہیں سنے گا کہ یہ کل کے 2-4 سال لا کے مدرسوں میں مسجدوں میں ادھر ادھر گھوم آ کے یہ آ کے سیدی یونس الگور صاحب کے اوپر بات کر لیں گے، ان کا مقابلہ کر لیں گے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ سیدی یونس الگور صاحب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باطنی جو تعلیم آپ نے وہاں سے حاصل کی ہے، وہاں سے جو ان کو فیض ہے، پھر سرکار سیدنا گور شاہی امام مہدی علیہ السلام کی سرپرستی میں آپ نے پوری تعلیم باطنی طور پہ حاصل کی۔ ان کا مقابلہ یہ ملا نہیں کر سکتے ہیں، یہ مولوی ملا ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں۔ کچھ بھی ان کے بارے میں کوئی لوگ بولے، ہمیں اپنے ایمانوں پہ کامل رہنا ہے۔ انشاءاللہ سرکار سیدنا گور شاہی امام مہدی علیہ السلام ہمارے مالک ہیں، اور سرکار کی بدولت الحمدللہ کتنے لوگوں کا ذکر چل گیا، ہمیں سیدھا رستہ مل گیا، ہمیں یہی کافی ہے۔ سرکار سیدنا گور شاہی امام مہدی علیہ السلام باطنی چادر اوڑھ کے جو ہمارے اوپر کرم کیا، سیدی یونس الگور جیسی اپنا عکس ان میں ڈال کے ہمارے اوپر ہمارے سر پہ سایہ ان کا ڈال کے ہمارے پر ان کو بٹھا دیا کہ ابھی ہم باطن میں ہیں تو تم ظاہری ان کی جو ہے نا، آپ ظاہری ان کی خیال رکھنا، تو ہمارے مالک ہمارے ساتھ ہیں انشاءاللہ۔ اللہ کے حکم سے یہ مشن بیچارے مہدی یہ چلتا رہے گا۔ جن کے نصیب ہوئے اچھے وہ سرکار کے اس فرمان کے مطابق ذکر قلب حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ کو جن کو پانے کی جستجو ہے، جن کے نصیب میں ہے، وہ انشاءاللہ اللہ پاک کو پائیں گے۔ تو نئے آنے والے دوستوں کو یہ عرض ہے کہ ذکر قلب حاصل کریں۔ الرا ٹی وی جیسے لندن میں لائیو محفل آ رہی ہے، سیدی یونس الگور جیسی پاک اور عظیم ہستی بیٹھی ہوئی ہے، اپنی نظروں سے اپنے توجہ سے لوگوں کو فیض ہو رہا ہے۔ ذکر قلب حاصل کرے۔ ذکر قلب کے بغیر انسان کبھی صاف ستھرا نہیں ہو سکتا، جتنے مرضی خوشبوئیں لائے، کپڑے پائے، ٹوپیاں پہنے، پانچ اوپر کرے نیچے کرے، کچھ فرق نہیں پڑے گا۔ ذکر قلب مست ہے بھائی۔ قرآن میں بار بار اللہ پاک نے قرآن میں ذکر قلب کا ذکر آیا ہوا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیثوں میں آیا ہوا ہے، لا صلاۃ الا باللہ حضور بالقلب۔ تو اگر ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سے تعلق جوڑنا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فیض لینا ہے، تو ہمیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان بھی ماننے پڑیں گے۔ ہم منہ سے تو باتیں کر لیتے ہیں، منہ سے تو سب کچھ کہہ لیتے ہیں، لیکن فرمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے کے لیے کوئی تیار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس وجہ سے ذکر قلب حاصل کرنا ہے۔ اللہ پاک نے قرآن میں واضح فرمایا، ختم اللہ علی قلوبہم، جن کے میں ذکر ختم کر دوں ان سے کوئی فیض حاصل نہیں کر سکتا، چاہے وہ کوئی بڑا تو بڑا مولوی ہو، ملا ہو، یا کوئی عام آدمی ہو جس کے قلب مردہ ہو چکے ہیں، ان سے تمہیں کچھ فیض نہیں ملے گا۔ تو لوگوں یہ جو حق کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، یہ سمجھو ان کے جو قلب ہیں وہ مردہ ہو چکے ہیں، ان کے قلبوں میں کچھ بھی نہیں ہے۔ آج جو سرکار سیدنا گور شاہی امام مہدی علیہ السلام کی بارگاہ میں رکھ دو سارے ادھر، انشاءاللہ اللہ تک پہنچا کے چھوڑیں گے۔ ذکر قلب حاصل کرے، گور شاہی مرحبا۔